کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، کیا فائدہ آنکھوں کا رہ جاتا ذرا سوچو، کہ ان آنکھوں میں مولا کی، ان آنکھوں میں مولا کی جو غم خواری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، دنیا میں علم ہوتے، دنیا میں علم ہوتے، علمداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ جنت میں قدم رکھتے نہیں سرور و ریحان، جنت میں قدم رکھتے نہیں سرور و ریحان، کہ زہرا تیرے بچوں کی، زہرا تیرے بچوں کی جو سرداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ نعرہ صلوات، اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج میں 2 کلام اور پڑھوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر انشاءاللہ، اور وقت کی ایک ضرورت ہے، کچھ فرمائشیں بھی ہیں جو 5 دن کے اندر پوری نہیں کی جا سکتی۔ عزت میں آپ میرے بڑے بھائی اور بزرگ مولانا عابد بالگرامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میری فیملی ان کو سنتی ہے، جب نصیحتوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو اپنے بچوں کو ان کو سناتا ہوں، اور بہترین گروہ ذاکرین کے غم گسار بھی ہیں۔ ایک کلام دیکھیے گا، میں اپنے معنوی باپ اپنے استاد علی محمد سچے صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو دیکھیے گا۔ گھر گھر میں صفِ ماتم شبیر بچھا دے، 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 کہ نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، کہ دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی مٹا دے، گھر گھر میں صفِ ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفِ ماتم شبیر بچھا دے، کہ ہے مرد وہی کر، جو ان کا انداز تھا، ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے، ایک سر کی ضرورت ہے 72 کا گلا دے، بازوئے علمدار دے بہنوں کی ردا دے، جو کچھ ہو سب راہ محبت میں لٹا دے، اتنا دے کہ بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے،
گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے، مصرع دیکھیے گا، مصرع دیکھیے گا، اے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، کہ دنیا میں رہو حق کے صدا بن کے پیامی، ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی، ایمان کو کھا جاتی ہے اعمال کی خامی، ملتی نہیں ہر ایک کو سرور کی غلامی، نعمت یہ میسر ہے اسے جس کو خدا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، حق کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو، پردہ رخ باطل سے ہٹاتے ہوئے نکلو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلاتے ہوئے نکلو، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگاتے ہوئے نکلو، نعرہ وہ کرو کفر کی دیوار جو ڈھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، ارے بتلاؤ کہ شبیر سا رہبر نہ ملے گا، کونین میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملے گا، سردار جنا ساقی کوثر نہ ملے گا، اس در کے سوا اور کوئی در نہ ملے گا، جس در پہ فرشتہ بھی گدا بن کے صدا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے، یہ بند دیکھیے گا قبلہ نظر کرا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، کہ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، خوشنودی یہ مولا میں بھرے گھر کو لٹایا، اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا، شبیر نے سر دے کے زمانے کو بتایا کہ زندہ ہے وہی موت کی گردن جو جھکا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے یہ دو بند شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، کہ اے بڑھتے ہوئے باطل کے قدم توڑنے والے مولا حسین، کہ بڑھتے ہوئے باطل کے قدم توڑنے والے، ایوان تکبر کے صنم توڑنے والے، اے تشنہ دہاں خاک پہ دم توڑنے والے، حیراں ہے خود تجھ پہ ستم توڑنے والے، ہے کون تہے تیغ جو امت کو دعا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، آخری بند دیکھیے گا، پہ ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، کہ یہ صبر یہ ضبط اور یہ ہمت نہیں دیکھی، یہ صبر یہ ضبط اور یہ ہمت نہیں دیکھی، انسان کی یہ معراج یہ عظمت نہیں دیکھی، جز تیرے کسی میں بھی یہ ہمت نہیں دیکھی، حیدر کی قسم ہم نے یہ قوت نہیں دیکھی، قلت سے جو کثرت کے ارادوں کو مٹا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا 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 دے، گھر گھر میں صفے۔ قبلہ اجازت ایک کلام اور پڑھ دوں، ابھی تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عنوان ہے مدینے سے مدینے تک،
قبلہ عنوان ہے مدینے سے مدینے تک. 2016 کی میری یہ کاوش ہے. مدینے سے مدینے تک کے حالات 3 بند میں پیش کر رہا ہوں. نعرہ صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری یو پی میں ایک بیٹھ کے بھی ماتم ہوتا ہے, آپ میرے ساتھ اس میں ماتم کیجیے گا. ہائے مومنو قصہ سادات سنو, مومنو قصہ سادات سنو, خون سے لکھے ہوئے. سید زادہ ہوں, میرے گھر کا ذکر ہے. دیکھیے کس انداز سے ہوتا ہے. خون سے لکھے ہوئے حالات سنو, مومنو قصہ سادات سنو, مومنو قصہ سادات سنو, تھام کر دل یہ میری بات سنو, تھام کر دل یہ میری بات سنو. نور کونین مدینہ ہے جہاں, ایک محلہ بنی ہاشم ہے وہاں, اس محلے کے ہے ایک گھر کا بیاں, دین و ایمان کے کردار کا گھر, پنجتن پاک کے انوار کا گھر, دختر احمد مختار کا گھر, فاطمہ حیدر کرار کا گھر, لاڈلے ان کے حسین اور حسن, لاڈلے ان کے حسین اور حسن, اور 2 بیٹیاں تھی نور عین, ایک کلثوم تھی ایک باپ کا زین, اور عباس دل زین کا چین, اور عباس دل و جان کا چین. گھر یہ تھا بیت خدا جس میں قرآن اترا, اور کس طرح لٹا ان کا رتبہ نہ زمانہ سمجھا. یا زہرا یا زہرا علی یا زہرا, یا زہرا یا زہرا, یا زہرا یا زہرا, یا زہرا. کیسی مظلوم تھی میں زہرا, کیسی مظلوم مگر تھی زہرا, باپ کے غم میں بھی رونے نہ دیا, حق سے محروم کیا وا بتا. آج بھی جس کی لحد بے سایہ, جس پہ جلتا ہوا دروازہ گرا, ہو گئی پہلو شکستہ زہرا, قتل محسن بھی ہوا وا ویلا, بعد زہرا وہ علی کا گریا. مسجد کوفہ میں پھر شور اٹھا, ہائے حیدر پہ چلی تیغ جفا, تھی صدا فزت برب الکعبہ, گھر میں زہرا کے قیامت تھی بپا. گھر یہ ویران ہوا تھی یتیموں کی صدا, ہائے بابا ہائے بابا بابا. یا زہرا یا زہرا علی یا زہرا علی یا زہرا, یا زہرا علی یا زہرا, یا زہرا یا زہرا. بعد حیدر یہ ستم اور ہوا, بعد حیدر یہ ستم اور ہوا, خون میں شبر کا جنازہ ڈوبا, اور پھر دین جو مشکل میں گھرا, تب حسین ابن علی گھر سے چلا, کربلا جیسے ہی پہنچا کنبا. پھر تو کیا ظلم نہ سید پہ ہوا, مل کے لاکھوں نے انہیں گھیر لیا, 3 دن پہلے تو پانی نہ دیا. اور پھر مقتل سادات سجا, بھانجے بیٹے بھتیجا نہ رہا, نہ وہ لشکر نہ علمدار بچا, عصر سے پہلے وہ حلمن کی صدا, چل گئی تیغ جفا, خون بے کس کا بہا, سروے نیزہ گیا, تن کو آغوش میں زہرا نے لیا. یا زہرا علی یا زہرا علی یا زہرا, یا زہرا یا زہرا یا زہرا, یا زہرا یا زہرا. ہائے سجاد نے کیا کیا دیکھا, سر کھلے شام میں کنبہ دیکھا, سر کے شام میں کنبہ دیکھا, جشن دربار میں ہوتا دیکھا, چھوٹی ہمشیر کا لاشا دیکھا, کیسے چھٹ کے چلے کرب و بلا, سب کا چہلم کیا ماتم بھی کیا. قافلہ جب یہ مدینے پہنچا,
اب بیاں سرور و ریحان تھا کیا، ہائے ماتم تھا بپا جب یہ زینب نے کہا نہ رہی میری ردا، اما میں آ گئی بھائی نہ رہا، یا زہرا علی زہرا علی زہرا یا زہرا یا زہرا علی زہرا علی یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے میں پہلے دعا کرا دوں، اس لیے کہ مجلس کے فوراً بعد ماتمداری ہوگی۔ ایک سید رضا حیدر زیدی صاحب ہیں، اور ایک دانش اعجاز جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہاسپٹل میں یہیں لندن میں، ان دونوں کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہے مولا کا چاہنے والا، بے حق بیمار ہے کربلا، بیمار ہے مدینہ، پروردگار اس مجلس کا واسطہ ان سارے بیماروں کو اور یہ مخصوص یہ دونوں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس ٹاپک پہ پڑھنا نہیں تھا، لیکن کل کی مجلس کے بعد اتنا پریشر آیا ہر طرف سے، اور پھر یہاں کی جو مینجمنٹ، محمود بھائی کے پاس بھی جا کے لوگوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ لندن والے موت کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں، جبکہ عام طور پہ یہ ٹاپک جو ہے سنی نہیں جاتی زیادہ۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ماشاءاللہ برزخ کے بارے میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوا کل کی مجلس کے بعد، اور ہر طرف سے یہی آئی کہ اس کو اور 4 دن پڑھ لیں، ورنہ میرا ٹاپک یہ نہیں تھی، میں نے کل کہا تھا آپ سے۔ بہرحال جو آپ سننا چاہتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ اگر یہ پورے 5 دن میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے نا، تو یہ 5 دن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چینج اگر آ گیا، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، تھنکنگ بدل گئی، اور کچھ کیا تم نے اپنے مرحومین کے لیے یا اس دنیا کے لیے، اگر تم نے ٹرائی کیا کہ میں وہاں جا کر کچھ کروں گی، تو یہ تمہارا مقصد مجلس میں آنے کا، یہ ایکسٹریم ویدر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ مقصد مجلس یہ نہیں ہوتا دوستو کہ میں آؤں 1 گھنٹہ بیٹھوں اور چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ مجلس میں آپ جب آتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا آپ کو اس کا اجر ملتا۔ آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کیا ریوارڈ اس کا آپ کو ملنے والا ہے۔ اگر آپ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تم کو کیا ریوارڈ، کیا اجر ملنے والا ہے، تو تم 24 گھنٹے ذکر حسین کرو، 24/7 ذکر حسین کرو۔ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ مولا حسین کی مجلس کا اجر کیا ہے، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کتنی ایسی، غور سے سننا، کتنی ایسی بلائیں، کتنی ایسی مصیبتیں تھیں جو آج ہمارے اوپر آنے والی ہیں، تھی، ہم کو معلوم ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن ذکر حسین میں آنے کی برکت سے وہ ساری مصیبتیں تم سے دور ہو گئی۔ اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو، یہ وہ گفٹ ملا ہے ہم کو، یہ وہ رحمت ملی ہے ہم کو معصومین کی طرف سے۔
کہ مولا حسین کا ذکر ہمارے حصے میں آئے. کسی اور کو بھی چن سکتے تھے مولا, آپ کو چنا. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور امام کہ بی بی آپ نے ہم کو چنا. لندن میں 1 لاکھ آدمی ہے, لیکن آپ آ رہے فرش اعضا پہ. کتنی ایسی مصیبتیں آ گئی تھی, لیکن حسین کے ذکر سے دور ہو گئی. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, 1000 واقعات ہے کہ مجلس میں آنے سے کیا کیا مل گیا تم کو. اس سے بہتر جگہ نہیں ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. سب کے دلوں میں دعائیں ہیں. کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا بستان زہرا لندن میں کہ جس کے دل میں کوئی وش نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے؟ ملینر ہوگا اس کی بھی دعا ہوگی. ارے فرعون کی دعا تھی تو ہم کیا نہیں. فرعون بھی بھیک مانگتا تھا رات میں کہ اللہ پلیز سیو می. وہ اتنا مرسیفل ہے, اس کو بھی بچا لیتا تھا. تو ہمارے دل میں بھی ہزاروں دعائیں. وہ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں. اس لیے کہ مجلس میں ایک چیز کنفرم رہتی ہے, یہ ہمارا بلیو ہے, یو بلیو اٹ اور ناٹ, لیکن یہ ہم سب کا بلیو ہے کہ ذکر حسین جہاں ہوگا حسین کی ماں آئے گی. جہاں بی بی آئے گی وہاں رحمت ہی رحمت ہے. جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی, اس فاطمہ کی آمد ہے یہاں پہ. جو دعا ہے دل میں مانگتے جاؤ. اس دنیا میں اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ذکر حسین. جب مجلس میں آتے نا تو ایک بیماری کو چھوڑنا, نور کی چیز کو لے کے باہر جانا. کیا بول رہا یار میں, لرن سم تھنگ. تو کل جب شروع ہوئی تھی مجلس وہیں سے لے رہا. برزخ اس کرٹن کو کہتے, اس پردے کو کہتے جو 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے مرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں سال آپ کو اپنی گریو کے اندر رہنا ہے. کب تک رہنا ہے؟ جب تک ظہور امام نہیں ہوتا. انشاءاللہ ظہور امام میں ہر آدمی نہیں اٹھے گا, ہر آدمی اٹھایا نہیں جائے گا. جو امام کا انتظار کرتا ہوا زندگی گزار رہا وہی اٹھایا جائے گا. کیا بول رہا ہوں؟ یہ غفلت میں مت رہو کہ امام کا ظہور ہوگا تو میں اٹھوں گا. بنو ایسے تو امام اٹھا لے. جسٹ فالو دا پاتھ آف امام, انتظار کرو امام کا تو امام اٹھائیں گے. اس کے لیے دعا عہد بہت اچھی دعا ہے. 40 دن دعا عہد پڑھو وداؤٹ مسنگ فجر پریئر, وہ بھی ونٹر کی فجر پریئر, سردیوں کی فجر کی نماز. میں بول رہا ایسی اگر کوئی پڑھتا ہے پھر ود آل کنڈیشنز, تو تم کو اس میں نے بولا آپ خود دعا عہد میں بولتے ہیں کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو میں اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کر کے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا. تو اس سے بڑا ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی نہیں ہے کہ ہم امام کے لیے جائیں گے. لیکن ہر آدمی نہیں اٹھے گا. ملینز کی تعداد میں شیعہ, بلینز کی تعداد میں شیعہ ہے مولا کے زمانے سے لے کے ظہور امام تک. سب اپنی اپنی لحد میں, سب اپنی اپنی گریو میں, سب اندھیروں میں. کل میں نے کہا کہ 2 پلیسز ہیں برزخ میں, ایک وادی السلام ہے, ایک وادی برود. اب میں 4 دن میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن پھر سیکنڈ مجلس بستان زہرا کی میں بول رہا لندن والی کہ یہ 5 دن کی بھی ٹاپک نہیں, 2-3 اشرے, میرا پورا اشرہ ہے ہڈن ٹروتھ کے اوپر میرا تو وہ اشرہ سنو, اس میں آپ کو اور ڈیٹیلز ملیں گے. رشی کالج کا 4-5 سال پہلے بامبے کا. اینیو 4 دن میں پوری ڈیٹیل نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برزخ میں کرنا کیا ہے. اور برزخ کو یہ سمجھ کے لندن میں زندگی نہیں گزارے کہ میں تو نہیں جاؤں گا برزخ میں. بابا تم جاؤ گے نہیں جاؤ گے, تم کوئی بھی پلان کرو, پلان وہ کرنے والا ہے, اور کب لے کے جائے گا بولے گا بھی نہیں. ملک الموت کب آئے گا بتائے نہیں مانگتا ہے. تو برزخ سب کے لیے, کافر, مشرک, عیسائی, یہودی, مسلمان, شیعہ, سنی, سب کے لیے. جو مرے گا وہ برزخ میں جائے گا. کتنے سال رہو گے برزخ میں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying, ملین ایئر بھی رہ سکتے, لاکھوں سال رہ سکتے, thousands and thousands and thousands and thousands ایئر. اس لیے کہ آج کوئی مرا
डे ऑफ जजमेंट में उठा, हर आदमी उठेगा डे ऑफ जजमेंट में, जिसको अल्लाह हर रोज हमको 10 दफा हर मुसलमान को रिमाइंड कराता है। 10 टाइम्स हर मुसलमान नमाज में अल्लाह रिमाइंड करा रहा हर मुसलमान को कि वो दिन कौन सा है, वो डे कौन सा है, मालिक यौम दीन, मालिक यौम दीन। डे ऑफ जजमेंट की तरफ इशारा है कि वो दिन कौन सा है। तो हर आदमी आज मरा उठेगा डे ऑफ जजमेंट में, जब सूर फूका जाएगा। तो डे ऑफ जजमेंट से लेके आज तक ये जो पूरा पीरियड है, ये बरज़ख का पीरियड है, ये पूरा बरज़ख है। बरज़ख के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, इजी लेके लाइफ मत गुजारो, नहीं ये गफलत से बाहर निकलो कि मेरा तो बड़ा आराम से गुजरेगा, अल्लाह करे गुजरे। अमाल सही नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं वादिय बरूद के भी 1 या 2 वाक़यात कल परसों सुनाऊंगा कि वादिय बरूद में मौला के चाहने वाले कैसे गए, क्यों गए। मोहब्बत है, हर चीज है, लेकिन बाज गुनाह ऐसे कि जिसकी वजह से उनको वहां जाना पड़ा। और कोई मामूली वाक़यात नहीं, हमारे बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि वादिय बरूद में क्यों जाते हैं, बाज गुनाह ऐसा। आप इजी मत लो वादिय बरूद को। वादिय बरूद वो जगह है कि जहां इमाम अली का जुमला है कि अपनी लहद को जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा मत बनाओ। तुम अपनी लहद को, अपनी ग्रेव को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाओ, लेकिन जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा मत बनाओ। क्यों? वो जहन्नम है। दुनिया में जहन्नम का जो मजा है वो वादिय बरूद का। यहां सारे गुनाह माफ हो गए, फिर डे ऑफ जजमेंट में उठोगे। डे ऑफ जजमेंट क्या है? जिस दिन अल्लाह सूर फूकेगा, उस दिन सबको मौत आएगी, यहां तक कि मलकुल मौत भी मरेगा, जिब्राइल को भी मौत, सब खत्म हो जाएगा। फिर सूर, सेकंड सूर फूका जाएगा। मेरी टॉपिक कयामत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा कि कब तक चलेगा बरज़ख। सेकंड सूर जब फूका जाएगा तो उस वक्त इंसान अपनी अपनी ग्रेव से निकलेगा। आप लंदन में दफन हुए तो आप लंदन की अपनी ग्रेव से बाहर आएंगे। रिवायत का जुमला है, मैं बार बार बोल रहा कि मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा। मासूम इमाम कहते कि एक एक ग्रेव से, आप इसको समझे या नहीं समझे, मासूम इमाम बोलते हैं कि एक एक ग्रेव से 70,000 मैयतें बाहर आएंगी। नबी आदम के जमाने से लेके डे ऑफ जजमेंट तक ये पूरा पीरियड बरज़ख का है। कितने आदमी मरे वी डोंट नो। वो सारा पीरियड हमको लहद में गुजारना है, अंधेरे में गुजारना है। अगर अमाल से नहीं होगे तो तकलीफ में गुजारना है। शिफात मासूमीन लाजिम है, बार बार बोल रहा। हमारे सारे अमाल की कबूलियत शिफात मासूमीन है। मासूम शिफात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरी नमाजें वैसे नहीं, मेरे डोनेशंस वैसे नहीं, मेरी इबादतें वैसी नहीं, मेरे सजदे वैसे नहीं जैसा अल्लाह चाहता है। सारी ब्रोकन इबादत को मासूम उसको कबूल कराएगा, शिफात मासूमीन होगी। लेकिन बाज गुनाह ऐसे कि जिसकी वजह से आपको लहद में रहना है। आज 1 या 2 गुनाह की बात करूंगा इंशाल्लाह। लेट मी कंप्लीट जनाब सलमान का वाकया, जहां कल मैंने छोड़ा था वहां से लेकर चलता। और एक बात और क्लियर कर दो, अभी मुझे कल रात में भी और अभी बताया उन्होंने कि जरा प्लीज ये भी बताओ कि मरने के बाद क्या मां और बाप अपनी औलाद से मिल सकती? नहीं मिल सकती। फिर बोल रहा, मरने के बाद क्या मां और बाप अपनी औलाद के ख्वाब में आ सकती अपनी मर्जी से? नो। रूह जब तक हमारे जिस्म में है वो आजाद है। रूह जब तक मेरे जिस्म के अंदर है आजाद है, मैं जहां चाहे जाऊं। एक दफा रूह निकल गई जिस्म से, अब वो ये अमरे रब्बी है, कुरान बोल रहा है ये अमरे रब्बी है। अब जब तक मासूम की इजाजत नहीं होती, बाप बेटे के ख्वाब में नहीं आ सकता, मां बेटी के ख्वाब में नहीं आ सकती। इसलिए कि वहां पता नहीं किस हालत में, पता नहीं किस हालत, वी डोंट नो। हम तो नीचे दफन करके आ गए, इतने रिलैक्स हो के आए। अफसोस यही तो है, यही तो मौला बोल रहे। तुम कितने आराम के साथ दफन करते अपने बाप को, कितने आराम के साथ अपनी मां को दफन करते, तुमको फिक्र होती कि कहां लिटा के आ रहे।
کہاں لٹا کے آ رہے ہم کو فکر نہیں. بات آگے بڑھے گی تو بتاؤں گا. سلمان کا لیٹ می کمپلیٹ دا سلمان واقعہ پورا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. دوستو کل بات یہاں تک پہنچی تھی. کیا ہے اس کو ایسا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلمان اس پرسنالٹی کا نام ہے نا کہ صرف نام سن کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ایسے علی والے ہوتے ہیں. کیا بول گیا یار میں. سلمان کو دیکھ کر, سلمان کو لائف کو اپنے لائف کو ایک آئیڈیل بنانا, سلمان کو دیکھ کر کہ سلمان نے کیسی محبت کی مولا کی. سلمان کوئی مکے کا مسلمان نہیں, مدینے کا مسلمان ہے. مدینے میں بھی کب مسلمان ہوا؟ سیکنڈ اسلامک بیٹل احد کے بعد, تھرڈ اسلامک بیٹل خندق سے پہلے. یہ جو خندق کا آئیڈیا تھا وہ سلمان ہی کا تھا. تو ہارڈلی فیو ایئرس, غور سے سنو ایک ایک جملہ, میں سلمان پہ پورا نہیں پڑھ رہا. ہارڈلی فیو ایئرس انہوں نے اسپینڈ کیا رسول اللہ کے ساتھ, مولا کے ساتھ. رسول کی زندگی میں ہارڈلی فیو ایئرس رہے, 6-7 ایئرس, میکس 6 ایئرس یا 7 ایئرس. 6-7 سال میں اتنا قریب ہو گئے کہ منیت کی منزل پہ پہنچ گئے. He was so close 6-7 ایئرس میں. تو سلمان کی لائف ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل. He was so pious, اتنے pious تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایمان کے اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اینڈ ہو گیا. علی کی محبت کا جو اینڈ ہے وہ سلمان ہے. سلمان کے بعد میں کوئی دوسرا سلمان نہیں بنا. کیا بول گیا یار میں. سلمان اینڈ ہو گیا. سلمان کو دیکھ کر پتا چل گیا کہ مولا کی محبت کی اینڈ یہاں تک. اتنا ہونے کے بعد بھی, یہ سٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی کبھی سلمان نے یہ غرور نہیں کیا کہ میں تو اتنا پائس ہوں. کیا بول گیا. ایگو نہیں تھا, ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. کبھی ابوذر کے سامنے یہ نہیں بول رہے تھے کہ ابوذر تم تو 9 کے میں 10 کا ہوں. ہائے ہائے ہائے. آج ہر آدمی اپنے آپ کو مولا ہی بول رہا. بابا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا سلمان تھا ویسے بنو. لندن میں ایک ایگزامپل بن کے زندگی گزارو. ہماری لائف ایک ایگزامپل رہنا دوسروں کے لیے. اتنے بڑے سٹیج پہ پہنچنے کے بعد سلمان, اس لیے کہ سلمان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ نہیں بولا آلویز. اس لیے کہ محبت علی آنیسٹی کو پیدا کرتی. اگر آنیسٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آنیسٹی ایک چھوٹا جملہ ہے لیکن پوری لائف آنیسٹی میں آتی. تم وائف کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو, بھائیوں کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو, بزنس پارٹنر کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو, ڈیلنگز میں کتنے آنیسٹ ہو. سمجھ بھائی بات. تو سلمان نے کل جو نہیں تھے, لیکن I was not expecting کہ آج موت کا سننے اتنے لوگ آئیں گے یار. مولا لندن والوں کو, بستان زہرا والوں کو سلامت رکھے. ارے بھائی میں دعا دیا آپ کو. ابھی تو کچھ شروع نہیں ہوا, آواز نہیں نکل رہی, بعد میں اینڈ پہ کیا ہونے والا ہے. سلمان نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا مجھے موت کب آئے گی. 1 منٹ میں کل کی بات سے کنٹینیو کر رہا. رسول نے کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سلمان جب قبرستان میں جاؤ گے, گریو یارڈ جاؤ گے, وہاں پہ تم سلام کرو گے اور ایک مردہ ایک لحد سے سلام کا جواب آئے گا. جب وہ جواب آئے تو سمجھنا تمہاری لائف کا وہ لاسٹ ڈے ہے. یہاں تک بات گئی. اب سلمان نے کیا کیا, پلیز آپ غور سے سننا. وقت گزرا, ان کو گورنرشپ آفر ہوئی. کس نے آفر کی؟
وہ مولا کے پاس آئے اور آ کے کہا مولا مجھے انہوں نے گورنر بنایا، میں جوائن کروں؟ کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے بغیر مرضی علی کے. یہ ایک جملے میں کئی پیغامات تھے. کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک مولا سے پوچھ نہ لیں اس میں مرضی علی ہے تو کروں گا. ہم بھی اگر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں اس میں علی راضی ہوگا. ارے یار تو ہماری لائف ویسی گزرے گی جیسا مولا چاہتا ہے، پھر کوئی غلط کام نہیں کرو گے. تو سلمان نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں جوائن کروں، گورنرشپ لوں؟ علی نے کہا لے لو. چلے گئے مدائن، عراق آ گئے، مدینے میں مولا تھے. اب پورا وقت واقعہ چھوڑ رہا میں. کئی دن ہو گئے گورنرشپ تھی ان کے پاس، اور کئی دنوں سے ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا مدینے میں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ واٹس ایپ نہیں تھا. تو عبداللہ ابن مسعود ابن عبداللہ راوی عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ انہوں نے مولا علی سے کہا کہ مولا بہت دنوں سے سلمان کی کوئی نیوز نہیں ہے، کیا میں جا کے مدائن میں چیک کروں کہ سلمان خیریت سے تو ہے؟ علی نے کہا جاؤ. آپ نے غور کیا کتنا بڑا پیغام ہے کہ کوئی مومن اگر نظر نہیں آئے تو پوچھو. نہیں سمجھے آپ؟ مسجد جاتے ہو روز، یہاں کی جو مسجدیں ہیں وہاں جاتے ہو، اسٹینڈ موڈ جاتے ہو، دوسری جو مسجدیں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو. جب نماز پڑھتے ہو روز جا کے پڑھتے ہو، اگر کوئی مومن نظر نہیں آئے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، معلوم کرو کہ کیا ہوا. کیا بول رہا میں؟ خالی جا کے مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا. مسجد میں وہی نماز پڑھ رہے جو تم گھر میں پڑھ رہے. ثواب اس لیے رکھا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے. یہ برزخ میں کام آنے والی چیزیں بتا رہا صرف. خالی یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر اس کے پاس پوچھوں گا تو یہ کام ہوگا، یا پوچھوں گا تو اس کی مدد کرنا پڑے گا. اگر کبھی بھی ہیلپ کرنے کا موقع ملا تم کو تو تم شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا. ہائے ہائے، یہ سوچ کے مت زندگی گزارو کہ وائی شوڈ آئی ہیلپ ہم. نو، 1 پاؤنڈ بھی اگر ہیلپ کر رہے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. وہ 1 پاؤنڈ تمہاری کئی دعاؤں کو قبول کرائے گا. وہ 1 پاؤنڈ تم کو بخشش کروائے گا کہ تم نے دوسروں کی مدد کی ہے. یہ مت سمجھو کہ 1 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے. تاریخ کا مشہور واقعہ، اب بات آ گئی ہے تو سن لے 2 منٹ. مقدس اردبیلی کا ہے یا کسی بہت بڑے عالم کا. مرنے کے بعد خواب میں آئے اپنے اسٹوڈنٹ کے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا آقا آپ کو تو اتنا اجر ملا ہوگا، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، برزخ میں انجوائے کر رہے ہیں، بہت رحمت ملی. کہا برزخ میں بہت کمفرٹیبل ہوں، بہت آرام سے ہوں. دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہو گئی. غور سے سننا، دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ برزخ میں سب سے زیادہ کون سا ایسا آپ کا عمل اللہ کو پسند آیا جس سے آپ کو سب سے زیادہ ریوارڈ ملا، سب سے زیادہ رحمت ملی. اتنی کتابیں لکھی، کہا ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اللہ نے مجھے ریوارڈ دیا ہے. تو کہا نے سب سے زیادہ کس کا ملا؟ تو مسکرا کے کہا کہ میں رات کا وقت تھا. غور سے سننا، 1 منٹ کا واقعہ. رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا. اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، چراغ جل رہا تھا. میں کتاب لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے مجھے پیاس لگی تو میں نے ایسے گلاس کو، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، اب مجلس کے بعد نہیں پوچھ رہا اس وقت گلاس تھا یا نہیں تھا. تو میں نے گلاس اٹھایا، پانی پیا. 1 ڈراپ آف واٹر میرے پیپر پہ جو بھی جگہ تھی وہاں پہ گرا. جیسے ہی گرا 1 ڈراپ آف واٹر، غور سے سنو، 1 ڈراپ آف واٹر، پھر بول رہا 1 ڈراپ آف واٹر، ایک قطرہ پانی کا نیچے گرا. جو کینڈل کے چراغ کے اطراف چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں نا، اتنی چھوٹی چھوٹی اللہ کی مخلوق ہے جو لائٹ کے اطراف گھومتے رہتے. ایک اس میں آ کے اس ڈراپ آف واٹر میں پانی پینے لگا تو میں پیچھے ہٹ گیا. نے کہا یار بیچارہ پیاسا ہوگا، پی لینے میں. پیچھے ہٹ گیا، وہ پی کے اڑ گیا. کہا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تو نے میری ایک مخلوق کو جو پیاسی تھی اس کو تو نے پانی پلا دیا. ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی، اللہ کا یہ عمل تمہارا اس کی بارگاہ میں وہاں پہنچ گیا. تو ہمیشہ یاد رکھو، مسجد جاؤ، امام بارگاہ جاؤ، مومن ایک مومن دوسرے مومن کی ہمیشہ خیریت لینا. ہر چیز پیسہ نہیں. زبان سے تو بول سکتے کہ بھائی تو کیسا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے امام علی سے کہا کہ مولا بہت دنوں سے سلمان کی نیوز ہی نہیں.
لیٹ می گو اینڈ چیک. آل دا وے مدینے سے ٹریول کر کے وہ آیا مدائن. آج کی ٹریولنگ نہیں. پہنچا سلمان کے گھر پہ. غور سے سنو, سلمان کے گھر پہ جا کے ناک کیا. سلمان گورنر ہے. اندر سے آواز آئی سلمان کی کہ کون ہے؟ اس نے کہا سلمان میں عبداللہ ابن مسعود مدینے سے آیا. سلمان نے کہا کم ان. تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ یار سلمان گورنر بن گیا تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ میں اس کے دروازے پہ گیا, باہر آ کے ریسیو بھی نہیں کر رہا. دیکھو ایک ایک چیز ایک ایک پیغام ہے. جب اندر گیا تو دیکھا سلمان سو سکھ, اتنا بیمار ہے کہ لیٹا ہوا ہے. تو اب اندازہ ہوا کہ سلمان بدلا نہیں, بیماری نے مجبور کر دیا اٹھنے میں. پوچھا کیسے ہو, کیا ہے؟ اور سلمان نے مولا علی کے بارے میں پوچھا, سب بات چیت ہوئی. اس کے بعد سلمان نے کہا یار عبداللہ مجھے مدائن کے قبرستان میں لے کر چلو, یہاں کی گریو یارڈ میں. عبداللہ نے کہا یار تم اتنے بیمار ہو, تم قبرستان جانا چاہتے؟ تو سلمان نے کہا کہ میں, جملہ سننا, سلمان نے کہا میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہ رہا. کیا وہ دن آ گیا؟ تو گلین میں اسٹریچر پہ لٹا کر سلمان کو 4 آدمی مدائن کی جو سیمیٹری تھی وہاں پہنچے. جیسے سب لوگ جا کے کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اور انٹر ہو جاتے. ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. اسلام کا کوئی حکم ابس نہیں. اگر معصوم نے کہا کہ سیمیٹری میں جاؤ تو سلام کرو, اس کا مطلب ہے جتنے ہیں وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی آواز سن رہے. جب آپ انٹر ہوتے, میں نے شاید کسی مجلس میں یہ سلام دیا ہے, آج بول رہا, اس کو صرف ریپیٹ کر رہا اس لیے کہ سلام آیا. تحفہ علی میں جو چھوٹی تاخیبات کی کتابیں, اس میں ایک سلام, اور یہ سلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. خالہ امیر المومنین لکھا ہوا ہے. سلام شروع ہوتا, غور سے سنو, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ. یہ والا سلام 4 لائن کا 1 منٹ کا ہے. میں نے بہت جگہ بات بولی, جب بھی جاؤ, اس لیے کہ میں یہاں پہ وہ قبرستان گیا تھا کہ جہاں مولانا ملا اصغر صاحب دفن ہے, جب میں اسٹین مور پڑھ رہا تھا میں گیا تھا. مجھے نظر تو نہیں آیا, ہو سکتا ہو, آئی ڈونٹ نو. تو وہاں اگر نہیں ہے تو تم اپنے ساتھ تحفے علی لے کے جاؤ, یا پکچر لے لو واٹس ایپ پہ, اب پکچر لے کے سلام پڑھو. جس قبرستان میں جانا, جہاں جانا, یہ سلام پڑھو. کیوں پڑھو؟ یہ سلام وہ ہے, میرا مولا بولتا, عابد بالرامی نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا کہ 25 سال کے 25 ایئرس کے تم سلام کمپلیٹ کرو گے, اللہ تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. آپ سوچو کتنا بڑا گفٹ بیفور یو انٹر دا گریو. آپ یہ ان کو گفٹ دے رہے, مرحومین کو, اپنے والدین کو. یہ سلام ضرور پڑھنا, جب جانا پڑھنا. روز آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو. تصور کرو کہ تمہاری ماں کی قبر ہے یہاں پہ, باپ کی, یا بیک ہوم افریقہ میں, یا پاکستان انڈیا میں تمہارے والدین دفن ہے, یا کوئی مومن ہے, تم روزانہ واجب نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھو, تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تصور کرو کہ میں اپنے باپ کی لحد پر اس قبرستان میں, اس سیمیٹری میں, دور ہو, تم نہیں جا سکتے, یہیں سے بیٹھ کے پڑھو. کوئی واجب نہیں, مستحب عمل ہے. جب تم پڑھو گے تو روزانہ تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن 5 دفعہ پڑھو, تھینک یو ویری مچ, پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ پڑھتے رہو, دیکھو تمہارے گناہ معاف ہوں گے, رحمت آتی جائے گی. تو یہ گناہ, یہ سلام بہترین سلام. سلمان نے سب کے ساتھ سلام کیا. اب سنو, سلام سب نے کیا, عبداللہ ابن مسعود نے, دوسرے لوگ. سلمان نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. بولنا تھا, بیچ قبرستان میں, بیچ سیمیٹری میں ایک گریو سے آواز آئی, بڑی آواز, علیکہ السلام یا سلمان محمدی. سب حیرت میں پڑ گئے, یہ آواز کہاں سے آئی؟ سلمان نے کہا مجھے اس گریو تک پہنچا دو. پھر ان کو لٹا کے گریو تک لے کر گئے. باہر سے دیکھ رہے ایک بڑی گریو ہے, لحد ہے, جیسے نارمل رہتی. یہ سلمان ہے, ہاتھ رکھا ہے, ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم کون ہو, آر یو. نیچے سے آواز آئی, میں فلاں ابن فلاں. سلمان نے کہا کیا حال ہے تیرا, ہاؤ آر یو. اس نے کہا سلمان اب میرے اوپر رحمت ہے, مکمل رحمت ہے,
کہا تم ہو کون؟ کہا میں فلاں فیملی سے ہوں. اس کے بعد سلمان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے موت کو پایا کیسے؟ تم نے موت کو فیل کیسے کیا؟ اب سننا اصل بات ہے. ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ تم نے موت کو فیل کیسے کیا؟ روایت کا جملہ ہے کہ اس نیچے سے جیسا کوئی لمبی سانس لیتا نا، ایسا ایک لمبی سانس لیتا ہے. پہلے جملہ کیا تھا اس کا؟ اب رحمت ہے، اب میرے سکون ہے. سلمان کا سوال کیا ہے؟ سلمان پوچھ رہا کہ تم نے موت کو کیسے پایا؟ ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے، لیکن کہتا ہے سلمان وہ تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں. کیا ہوا کیا؟ اب سنو اصل بات. ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے سلمان میں مدائن کا سب سے بڑا بزنس مین تھا. And I was just 40 or 45 years کی ایج تھی. I was very young. مدائن کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، کاروباری آدمی تھا. 40-45 سال کا سن ہے. میری بہترین فیملی لائف ہے، میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میری سب ہے. بڑی کمفرٹیبلی میں اپنی لائف کو گزار رہا تھا مدائن میں. میرا بڑا گھر تھا. کہتا ہے سلمان میں بیمار ہوا. I got sick. بیمار ہوا تو میں نے جو مدائن کے سب سے بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، غور سے سننا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، سب آگے. آپ کو تو معلوم پیسے والوں کے پاس تو سبھی جاتے، رشتہ بھی بنا لیتے. نہیں، لندن میں نہیں بناتے. بڑے پیسے والوں سے رشتہ نہیں بھی ہے تو جوڑ لیتے کہ وہ بھی میرا رشتہ دار، وہ بھی رشتہ دار. ان لوگوں سے رشتہ جوڑنے سے ملنے والا نہیں، اپنا رشتہ مولا سے جوڑو تو کچھ ملے گا بھی. ان لوگوں سے رشتہ جوڑو گے تو کچھ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. اینی ہاؤ، اس نے کہا کہ سلمان بڑے بڑے ڈاکٹرز آ گئے، حکیم آ گئے، اور سب نے چیک کیا. دے آل سیڈ کہ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک معمولی وائرل ہے، بالکل ایک وائرل ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے دوا دی، چلے گئے. کہتا ہے سلمان میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کبھی میں سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ بیماری مجھے موت کو لے کے چلے جائے گی. میں موت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں تھا. I was so young. 40-45 سال کا سن ہے. سلمان میں نے دیکھا میری پوری فیملی گھر میں، میرے بیڈ کے پاس سب تھے. میں نے دیکھا کہ میرے پیروں کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ Who are you؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں. He said why you are here؟ He said I'm going to take you. میں تجھے لینے آیا ہوں. کہتا ہے سلمان، یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب وہ موت کا بیان کر رہا تھا تو سارے لوگ، سلمان جیسے سب لوگ گریا کر رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے. ہم سب کے لیے یا جتنے بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جتنے چاہنے والے نا مولا کے، نہیں بھی چاہنے والے، موت تو سب کو آئے گی. یہ ایسی ریالٹی ہے. موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے تم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ میرے مولا کا جملہ، عابد بن رامی کا جملہ نہیں. میرا مولا کہتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے تم انکار نہیں کر سکتے. میرا مولا بولا، مولا ہمارے کانشیس کو ہلا رہے، جھنجھوڑ رہے ہمارے ذہنوں کو کہ تم سو رہے ہو، جسٹ گیٹ اپ گیٹ اپ گیٹ اپ گیٹ اپ. ایک وقت آئے گا. تو کہتا ہے کہ سلمان، اس نے مجھے، میں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں تجھے لینے آیا. اس نے میرے انگوٹھے سے، کل جیسے میں نے کہا، انگوٹھے سے پہلے روح کو کھینچا، کہا روح میرے گھٹنوں تک آئی. ایسے محسوس ہو رہا تھا، پلیز پلیز غور سے سنو، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خنجر سے میرے جسم کو کاٹ رہا. میں بڑے آسانی سے پڑھ رہا ہے، آپ آسانی سے سن رہے. کہتا ہے جیسا کوئی کاٹ رہا تھا میرے خنجر سے. میں چیخنے لگا، پکارنے لگا. مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میری وائف، میرے بچے، میری پوری فیملی کھڑی ہوئی بیڈ کے پاس، کسی کو میری آواز نہیں جا رہی، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا. پھر میں ریئلائز کیا میں نے کہ میری روح کے نکلنے کی وجہ سے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی. کہتا میں چیخ رہا تھا،
آج ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ابھی 10 منٹ کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا جو میں بول رہا ہوں. آپ اس کو بلیو نہیں کریں گے ابھی 10 منٹس تک کہ واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. یو مسٹ بی تھنکنگ کہ واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ, کیسی تکلیف ہوتی ہے. اب سنو, آج بھی بول رہا ہوں 10 منٹ کے بعد آپ خود بتائیں گے جب میں آگے بڑھوں گا. کہتا ہے کہ دوسرا جھٹکا دیا, روح سینے تک آئی, میرا جسم, میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, میرے بونز بروکن ہو گئے, میں چیخنے لگا. اس کے بعد کہتا ہے تیسرا جھٹکا, گردن سے روح نکل گئی. پلٹ کے کہتا ہے سلمان آج تک میں اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ جیسی جسم سے روح نکلی, میں نے ابھی کل ایک بات بولا تھا, وہ ریپیٹ کر رہا, ایک جملہ, کہ اگر تم صحیح علی والے ہو, صحیح مومن ہو, تو تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکلے. لیکن وہ مومن کے لیے ہے, پھر بول رہا مومن کے لیے ہے. میں اپنے آپ کو تو مومن نہیں بولتا, میں تو محب ہوں. ہمیشہ سامنے والے کو مومن سمجھو, ہائے 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 ہائے, اپنے آپ کو مومن مت سمجھو. ہم دوسروں کو مومن نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو مومن سمجھتے. I'm very clear in my message. ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے, دوسروں کے گناہ یاد آتے. اسی لیے امام علی بولتے کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. دعائے کھمیل میرا مولا بول رہا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت سے دعا تنزل البلا تنزل النعم. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں چیخنے لگا, پکارنے لگا, گردن سے روح نکل گئی. میری فیملی میرے اطراف میں تھی. میں نے دیکھا جیسی روح نکلتی وہ گھومتی نہیں کہیں, وہیں کھڑی رہتی. اس نے کہا میں دیکھ رہا, اب یہ برزخ میں انٹر ہو گیا. کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا, میری بیوی نے سر سے چادر پھینکی, میرے بچے میرے پیروں پہ گر گئے, ہر آدمی چیخنے لگا. میں دیکھ رہا تھا میری وائف کیسا رو رہی, میری ماں کیسے تڑپ رہی, میرا باپ کیسے تڑپ رہا. میں تڑپتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان, تھوڑی دیر کے بعد, پلیز غور سے سنتے جانا, تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے, میری باڈی کو ایسے اٹھا کے ایک روم میں لے کے جا کر رکھ دیا, چلے گئے وہاں سے. پھر کہا 4-5 آدمی انٹر ہوئے, ان سب کے ہاتھ میں سیزرز تھی, قینچی تھی. میں لیٹا ہوا تھا. انہوں نے آ کے میرے ڈریس کو, جو برانڈڈ ڈریس تھا, آج کی لینگویج میں بول رہا ہوں, میرے باڈی سے میرے ڈریس کو اتارا نہیں بلکہ سیزر سے کاٹنا شروع کیا. آپ خود انصاف سے بولو, لندن میں $1000 کی اگر میں شرٹ یا سوٹ پہنتا ہوں, کتنا غرور آتا ہے میرے پاس. میں کسی پارٹی میں جاتا ہوں کہ $1000 £2000 کا سوٹ میرے جسم پہ, کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ کہ پوری پارٹی میں سب سے بڑا برانڈڈ ڈریس میرے پاس ہے, عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے جا رہی, پوری پارٹی میں فخر کر رہی کہ میرے سے زیادہ ڈائمنڈز کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے ڈائمنڈ کا نیکلس پہنا ہے اپنے ہاتھوں سے اتارو گی؟ کیا بولا یار میں؟ جو برانڈڈ ڈریس پہنا ہو, کوئی گارنٹی ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے بٹن کھولو گے؟ کوئی اور آ کے کاٹ دے گا. جس غرور کے ساتھ تم پیر رکھ رہے زمین کے اوپر, تکبر کے ساتھ, ایگو کے ساتھ, کیا ہم سمتھنگ, نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ تم میرے سینے پہ غرور سے چلتا ہے. tomorrow you are going to come, tomorrow you are going to come. پھر میں بتاؤں گی کہ تمہارا غرور کیسا ہے. کہتا ہے وہ, یہ سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان, انہوں نے کپڑوں کو کاٹنا شروع کیا. and I was screaming, میں چیخ رہا تھا کہ مجھے نیکڈ مت کرو. مجھے برہنہ کر دیا, میرے سارے کپڑے کاٹ دیے, نیکڈ کر دیا, میرے جسم کو دیکھنے لگے لوگ. 4-5 آدمی تھے. اس کے بعد انہوں نے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, پلیز, پانی لیا اور میرے جسم پہ ڈالا.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع بستان زہرا لندن میں مجھے سن رہا برزخ پہ، میں سب سے سوال کرتا ہوں، عورت مرد سب سے، یہاں پہ لندن میں عورتوں کی بھی ٹیم ہے، مردوں کی بھی ٹیم ہے، جینٹس اینڈ لیڈیز دونوں کی ٹیم سے جو غسل دیتی ہے، تم کو مولا سلامت رکھے جو غسل دیتے ہیں، بے انتہا ریوارڈ ہے، بے انتہا اجر ہے۔ خالی ایک چلو، میری طرف دیکھو، یہ چلو میں پانی لے کر اگر تم کسی کی باڈی پہ ڈالو گے، جب غسل ڈال دیتے ہو تو وہ ایک پانی کی ہاتھ میں پانی نہیں ڈال رہے، جہاں جہاں اس کی جسم میں پانی جا رہا، جتنے بال ہے اللہ کئی ہزار تمہارے گناہ معاف کر دیتا۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے اس کے باڈی پہ اگر کوئی دھبا ہے تو باہر آ کے بولنا نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ یہ تھا۔ کیا سمجھے؟ تو یہاں پہ بھی لیڈیز کی بھی ٹیم ہے، جینٹس کی بھی ٹیم ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، آپ پوچھ لینا، جو جینٹس کی ٹیم ہے ان سے پوچھنا جو غسل دیتے ہیں یہاں لندن میں، یا عورتیں ہم کو بول رہا تم پوچھنا عورتوں سے کہ جب تم غسل دیتے ہو تم کو حکم کیا ہے، آرڈر کیا ہے کہ پانی کیسے ڈالو؟ بالکل نارمل باڈی ہے، نارمل باڈی، غور سے سنو، نارمل باڈی ہے، کہیں اسکریچ نہیں ہے، بالکل نارمل باڈی ہے، ہارٹ فیل ہوا مر گئے، کوئی اسکریچ نہیں ہے جسم پہ، بالکل نارمل ہے۔ لیکن حکم کیا ہے کہ جب پانی ڈالو، معصوم کا حکم ہے، میرا نہیں، معصوم امام یہ بول رہے کہ جب باڈی پہ پانی ڈالو تو بہت سلو ڈالنا، جب باڈی انٹیکٹ ہے، ساری بونز برابر ہیں، نارمل ڈیتھ ہوئی ہے، تو بالکل سلو کیوں ڈالو؟ معصوم کہتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم، روح کے نکلنے سے جسم ٹوٹ گیا، مجھے معلوم ہے آپ ایسی سنیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا، ابھی جب روح نکلتے وقت یہ خیال آیا کہ مولانا کیا بات کر رہے یار، جسم میں اتنی ہڈیاں ٹوٹیں گی کیسے؟ غسل آج بھی دیتے ہو تم غسل؟ پوچھو ان سے، ٹیم سے، حکم ہے معصوم کا کہ پانی بکٹ میں سے لے کے پانی مت ڈالو، سلو ڈالو۔ ایون وہ کہتا ہے سلمان جب میرے سر پہ پانی آ رہا تھا مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم پہ کوئی پتھر ڈال رہا، میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا کہ پلیز بیٹا، او مائی سن، ذرا آہستہ آہستہ ڈالو، لیکن میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی۔ پھر حکم ہے کہ جب باڈی کو تم ایسا ٹرن کرتے نا، ایسا ٹرن کرتے تو معصوم کا حکم ہے کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ میت کا کیا حال ہوتا، اس کو ایسا فیل ہوتا جیسے کوئی پہاڑ سے، ماؤنٹین سے زمین پہ پھینک رہا۔ کہا ایون ٹرن جب کرتے تو آہستہ ٹرن کرو، سر پہ پانی ڈالو تو آہستہ ڈالو۔ کہتا ہے سلمان میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، لیکن میری آواز ان لوگوں کے اس میں نہیں گئی۔ اب سنو، اس کے بعد کہتا ہے سلمان، میں اس کو شارٹ کر رہا، میرا ٹائم 45 منٹ کی مجلس ہو گئی یار، کچھ یہاں کے گھڑی کچھ تیزی چلتی ہے بہت۔ آپ تو بول رہے ہوں گے جلدی ختم کرو، یہ کب تک سنے؟ نہیں، کتنی خاموشی، couldn't expect یار۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان مجھے ریپ کیا گیا ایک کپڑے میں، اب یہاں پہ کربلا کا کفن ماشاءاللہ سب کے پاس ہے لندن میں، ہر آدمی کے گھر میں کربلا مولا کا کفن ہے، ضرور لاؤ، بہترین وسیلہ ہے گریف کے اندر، اس سے بہتر کوئی وسیلہ ہی نہیں۔ کربلا کا کفن تمہارے کئی گناہوں کو معاف کر دے گا، نیچے بچا لے گا تم کو عذاب سے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، کتنے پاؤنڈ کا ہے کفن؟ 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈز کا کفن لا کے اپنے اپنے ریکس میں رکھ رہے۔ حکم کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز جب پڑھو، مرد لوگ سر پہ وہ عمامہ باندھو جو کفن کے اندر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگار یہ کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے۔ عورت کفن کا وہ حصہ جسے مکنا کہتے وہ سر پہ باندھے مغرب عشاء کی نماز میں اور دعا کرے کہ پروردگار رحمت کا کفن بنا دے۔ تمہاری دعا تمہارے کفن کو رحمت کا کفن بنائے گی، ورنہ آگ کا کفن بن جائے گا۔
اب میں آپ سے پوچھ رہا اتنے بڑے مجمع بستان زہرا میں دوستو 20 پاؤنڈز کا کفن کربلا مولا سے لاتے ہو، بہت اچھا بہت اچھا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ کربلا کا کفن لے کے جاؤ نیچے. لیکن اگر اس کفن کا تم نے خمس ادا نہیں کیا 4 پاؤنڈ، کتنے خاموش ہو گئے. حق زہرا ہے، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، بیوی کا ذکر کہیں تو ہو. اگر 4 پاؤنڈ اس کا خمس بنتا ہے، خمس نہیں دو گے، حرام کفن پہن کے نیچے جاؤ گے تو کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے اپنے کفن جو لا کے ریکس میں الماراز میں رکھے ہو، کوشش کرو اگر دیا ہوا ہے پاک پیسے کا ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں ہے تو آج ہی رات میں 4 پاؤنڈ نکالو. 4 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو ہے؟ بچے کینڈی کھا لیتے، نکال کے خمس ادا کرو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اب سنو، مجھے ایک کپڑے میں ریپ کیا، ریپ کر کے کہتا ہے سلمان میری باڈی کو مجھے ایک کافن میں رکھا. اب میری طرف دیکھنا، کافن میں رکھا، رکھ کے جب مجھے گھر سے لے کے چلے تو میں نے آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم اپنے ڈریم ہاؤس کو دیکھا، اپنے گھر کو دیکھا پلٹ کے کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا، یہ میں نے بڑی خوابوں کا گھر تھا، بڑی امیدوں سے بڑی خواب دیکھ کر یہ گھر بنایا تھا. لیکن آج میں اس گھر سے باہر جا رہا ہوں. میں نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھا، اپنی بیوی کو دیکھا، اپنی وائف کو دیکھا، وہ سر پیٹ کے رو رہی تھی. میں نے یہی سوچا کہ اب آج کے بعد میں اپنی وائف کو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا. اب اس کے بعد کا جملہ شیخ عباس لکھتے بریکٹس کر کے، غور سے سننا یہ جملہ، کہا اس نے کہا یہ میرا ڈریم ہاؤس ہے. لندن میں ماشاءاللہ سب کے پاس ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں، سب کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر ہیں. مولا تمہارے گھر چھوٹا گھر جا کے پیلس بن جائے، اللہ تم کو پیلسز دے، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. کبھی سوچا جو تم نے لندن میں بڑے بڑے گھر بنائے، منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کرتا، ضرور بناؤ، پیلسز بناؤ، لیکن کبھی یہ سوچا کہ تم نے بڑا گھر بنا کر یہ سمجھا کہ اس گھر کا اونر میں ہوں، یہ پراپرٹی کو میں اون کرتا ہوں. وہ کہتا ہے شیخ لکھتے کہ دنیا کا گھر اگر تمہارا ہوتا تو کبھی گھر سے نکالا نہیں جاتا. کیا بول رہا یار، یہ گھر ہمارے نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا یہ ساری پراپرٹیز میری ہے تو یہ زمین کے اوپر کی پراپرٹی کو میں نہیں ہے، میری نہیں ہے. جب تک دنیا میں ہو تم یوز کرو گے، ایک دفعہ روح نکلی تو تم کو نکال دیں گے. تمہاری وائف نکالے گی گھر سے، تمہاری بیوی بولے گی ٹیک ہم آؤٹ. یہ حساب ہے ہماری، یہ لائف ہے ہماری. کہتا ہے میں نے آخری مرتبہ اپنی وائف کو دیکھا، اپنے گھر کو دیکھا کہ کیا میرا ڈریم ہاؤس ہے. آگے بڑھ گیا، کہتا ہے مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گئے کہ جہاں پر کبھی میں زندگی میں جاتا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں گیا میں وہاں زندگی میں. ایک سیمیٹری تھی، ہزاروں لوگ تھے، سارے مردے ساری صاحب قبر. جب مردہ جاتا ہے قبرستان میں تو سارے مردے دیکھتے ہیں کہ آج یہ آ رہا. اگر اس کے اعمال صحیح ہیں تو وہ خوش ہوتے کہ گلی والا آ رہا، مولا کا چاہنے والا آ رہا. اگر تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوتے عذاب کے فرشتے ساتھ ساتھ چلتے. اسی لیے ہمارے پاس، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا یا کہیں اور کسی کی مجلس میں نے کہا تھا کہ نماز کے بعد جب لے کے جاتے گریف کی طرف رکھ کے لے کے جاتے. یہی وجہ ہے. وہ چیختا، وہ کہہ رہا تھا، میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، میں اپنے ڈیسٹینیشن کو دیکھ رہا تھا. آج بھی جب بھی آپ لے کے جا کے کسی کو دفن کرتے آہستہ آہستہ جاتے، صرف اس لیے کہ وہ مردہ دیکھتے رہتا ہوں کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، میں کہاں جا رہا، ویئر آئی ایم گوئنگ. میں کہاں تھا اب کہاں جا رہا، کوئی ساتھ نہیں رہے گا. بس دوستو میں بات کو یہاں روک رہا، میرا ٹائم ہو گیا. کل یہیں سے شروع کروں گا. اینڈ بہت عجیب کہ اس نے لحد کے اندر کے پورے باتیں بتائی
گریف کے اندر کہ برزخ میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا, تلخین کیا ہے, وہ ساری چیزیں بتائیں, وہ کل سن لو. ٹائم ہو گیا, 50 منٹس کی مجلس ہو گئی. آئی ڈونٹ وانٹ, 1 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ ساری چیزوں کے لیے میں ایک دعا دے کے جا رہا آج کہ یہ عمل ضرور کرو, روز کرو. کل میں نے بولا تھا ایک سورہ کے بارے میں بولا تھا, ایک سورہ کے بارے میں بولا. میں آپ سے خواہش کر رہا, یہ میری دعا ہے آپ کے ساتھ, خواہش ہے میری, یہ میری وش ہے کہ یہ سورہ ضرور پڑھو. یہ سورہ تم کو نیچے بہت کام آئے گا برزخ میں. کون سا سورہ ابھی بتاتا میں. اللہ کا رسول, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے, مسجد نبوی میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. پلیز آواز کھولو اور بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, مسجد نبوی بھری ہوئی. غور سے سنا, 2 منٹ کا واقعہ ہے لیکن وہ سورہ کے لیے بہت اچھا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے محراب کے پاس نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص, ایک مدینے والا مدینے میں انٹر ہوا. مسجد میں مدینے کا رہنے والا تھا اور اس کا پورے ڈریس کے اوپر ڈسٹ تھی, خاک تھی, چہرہ بہت تھکا ہوا تھا. معلوم ہو رہا تھا یہ کوئی ٹریول کر کے سفر سے آ رہا. پرانے زمانے میں لوگ اونٹ پہ اور گھوڑے پہ سفر کرتے, کیمل اینڈ ہارس پہ, تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سفر جرنی ہوتی تھی. تھک جاتا تھا انسان, دھوپ میں چلنا, صحراؤں میں, ڈیزرٹس میں جانا, تو پورے جسم پہ گرد ہوتی تھی. یہ انٹر ہوا, لوگوں نے, اس کے دوستوں نے کہا یار کیوں آ رہے, گھر جاؤ آرام کرو. اس نے کہا نہیں, میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا, وہ پوچھنے میں جا رہا ہوں رسول سے کیا ہوا. تو جب کہا کہ عجیب انسیڈنٹ ہوا تو پورا مجمع جو باہر جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو گیا. سیدھا مسجد میں انٹر ہوا, سرکار کے پاس گیا. سرکار محراب میں بیٹھے ہوئے, اس نے جا کے سلام کیا. سرکار نے جواب سلام دیا, سلام علیکم یا رسول اللہ کا, انہوں نے علیکہ السلام کہا. اس کے بعد سب لوگ کھڑے, پورا مدینہ کھڑا ہوا ہے مسجد میں جتنے. سرکار نے کہا خیریت تو ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک عجیب سنو, ایک عجیب واقعہ ہوا. پوچھا کیا ہوا. کہا ہم یمن سے آ رہے تھے, مدینہ شہر سے بالکل پہلے, جسٹ انٹر مدینہ سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ میل پہلے ہمارا پورا یہ کاروان رکا ہوا تھا. اطراف پورا ڈیزرٹ ہے, کھجور کے جھاڑ ہے, ڈیٹس کے پورے ٹریز, اور کوئی نہیں. کہتا ہے کہ پورا جو کاروان تھا وہ ایک سائڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا. میں نے اپنے کیمل کو ایک جھاڑ سے باندھا اور میں اکیلا بیٹھ گیا نیچے, اور خالی بیٹھا ہوا تھا. جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کان, غور سے سننا, میرے کانوں میں 100 200 500 آدمی آ کے, جیسے مجھے 500 کا گروپ ہے, موب ہے پورا, نزدیک میرے کان کے پاس آ کے کہا کہ اے بھائی, اے اللہ کے بندے, ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں, ریئلی وی آر تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا کہ اتنے لوگ, پلٹ کے دیکھتا ایک آدمی نہیں ہے. پھر کہتا تھوڑی دیر بعد یہ کان کے پاس ہے, سیم ورڈز کہ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. اب یہ گھبرا گیا کہ کوئی جن من تو نہیں. یہ جن کی سٹوری آج کی نہیں ہے, شروع سے لوگ ڈرتے. جو بولنا تھا میں بول گیا. یار موت نے ایسا خاموش ڈال دیا پوروں کو. تو میں گھبرا گیا, میں اس لیے سیدھا آپ کے پاس آیا کہ یہ کون نہیں, واقعہ کیا ہے, اتنے لوگ آئے کہاں سے. سرکار نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا. اس نے کہا ہاں میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا. تو کہا وہ نیچے ساری وہ خبریں تھیں جن پہ عذاب ہو رہا تھا. سورہ ملک شروع کیا, ان پہ رحمت آئی. سورہ ملک کے بارے میں کہ وہ سپرے کا کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ لندن میں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھ رہے ہیں, آپ کے تصور میں پورے افریقہ کے سارے قبرستان ہیں, یہاں کے ساری سیمیٹریز, پوری دنیا کی سیمیٹریز. آپ یہاں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھے, بیک ہوم انڈیا پاکستان میں پورے افریقہ میں آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کا تصور کر کے سورہ ملک پڑھا. تو جیسا سپرے کام کرتا نا, یہاں ڈالیں گے تو سب پھیلتا, وہ کام کرتا روزانہ. اور یہ سورہ یاسین سے چھوٹا والا سورہ ہے. یہ سورہ موسٹ ریکمنڈڈ سورہ فار مرومین. یہ بہترین سورہ ہے کہ سورہ ملک اگر پڑھو گے روز
تو ایٹ لیسٹ تمہاری ماں تمہارے باپ کی گریو میں رحمت پہنچے گی. دوستو ساری عبادتیں ایک طرف, ماں باپ کی اطاعت ایک طرف. اگر تم ماں باپ کو بھول گئے, 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال ہو گئے, تو 50 سال سے کچھ ہوتا نہیں. جب تک تم زندہ ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ روزانہ بھیجو, اس لیے کہ تمہاری ماں تمہارا باپ اتنے مجبور ہیں نیچے, مرنے کے بعد برزخ میں اتنے مجبور ہوتے. اللہ کا رسول کہتا کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے رشتہ دار تمہارے دروازے پہ آتے اور آ کے لٹرلی بھیک مانگتے کہ بیٹا ایک روٹی کا پیس آف بریڈ دے دو جس کی وجہ سے ہم کو راحت مل جائے. کیوں رکھا صدقہ؟ اسی لیے رکھا. بس میں ختم کر رہا مجلس, میرا ٹائم ہو گیا, 55 منٹس ہو گئے, بس مذہب پہ آ گیا. میں کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا. سلمان کا واقعہ کل اور انٹرسٹڈ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو آج کتنا انٹرسٹڈ ہوا یا نہیں ہوا. بہرحال کل سوالات ہوں گے. یہ 5 دن کی ٹاپک بھی نہیں. بہرحال برزخ ایک ہڈن ٹروتھ ہے, ہڈن ٹروتھ ہے, چھپی ہوئی سچائی. یہ ایسی ہے کہ جہاں پہ سب کو جانا ہے. اور اگر برزخ میں یہ بھی یاد رکھو, یہ جو عزائے حسین ہے, یہ جو ماتم کرنے والے, نوحہ پڑھنے والے, مجلس پڑھنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, ان کو وہاں پہ موقع ملے گا مجلس کرنے کا. جو دنیا میں ذکر حسین کرتے وہ مرنے کے بعد بھی ذکر حسین کریں گے. اس کو ایسا کرو, ان سب کو موقع ملے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, مولا ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. دوستو آج تم دعا کرو گے, کل تمہارے لیے کوئی دعا کرے گا, یہ یاد رکھنا. اور یہی دعا مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. پتہ نہیں آپ نے اتنے لوگوں نے آمین کہا, کتنی لوگوں کی گریوز میں رحمت پہنچ گئی ہوگی. اس وقت وہ لوگ دعا دیتے کہ ذکر حسین کا صدقہ ملا ہے ہم کو. کل تک میں بھی مجلس حسین کرتا تھا, لیکن آج میں مجبور, میں نہیں کر سک رہا. بس ذکر حسین ایک ایسی بلیسنگ ہے, ایسی رحمت ہے نیچے, کہ اس سے جو اجر ملے گا, جو ریوارڈ ملے گا, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اس غریب کا ذکر ہے دوستو, اس مظلوم کا ذکر ہے. بی بی کی شہادت کی مجلس سے ہیں. شب شہادت اور شہادت کے دن بی بی کے مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. کون پڑھ سکتا بی بی کے مصائب؟ کوئی پڑھ سکتا؟ کسی کو معلوم ہے کہ مصائب کیا گزر گیا بی بی پہ؟ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. کائنات کی شہزادی, عالمین کی شہزادی, جس کا ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. ایسا اجڑا فاطمہ کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. دوستو چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے شہید ہو گئے. آج بی بی زہرا کے بچوں میں, ان کے گرینڈ چلڈرن میں اس شہید کا ذکر کرو کہ جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین سر پکڑ کے رونے لگا تھا. آپ سمجھے وہ کون بچہ تھا؟ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. سب سے بڑا واسطہ ہے, سب سے بڑا واسطہ ہے شہزادے علی اصغر باب الحوائج. جب بھی تم کو کوئی پرابلم ہو, اس شہید کا واسطہ دے کر دعا مانگو. اپنے گھروں میں ممبر کو اسٹارٹ کیا ہے. میں پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں, آج آپ کو بول رہا بستان زہرا میں گھروں میں ممبر ہے.
ایک جھولا ضرور رکھنا، چھوٹا جھولا رکھو لیکن رکھو. جب دعا قبول نہ ہو تو جھولے کو ہاتھ میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. یہ رباب کا وہ بچہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد ماں کو یقین نہیں آیا تھا. یہ رباب کا جملہ ہے کہ میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی شہید کیے جاتے؟ دوستو بی بی رباب وہ بی بی ہے جو کربلا کے شہیدوں میں ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا واپس نہیں آئے گا. جب علی اکبر جا رہے تھے دوسری مرتبہ تو حسین نے لیلا سے کہا تھا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کی واپسی کی. جناب زینب نے اونو محمد سے کہا تھا کہ بچوں میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، نہر کا رخ نہیں کرنا. ام فروا نے کہا تھا میرے لال روز محشر فاطمہ کو صورت بتا رہا. ہر ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ جا رہا واپس نہیں آئے گا. کربلا کی یہ واحد ماں ہے جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کر آئے گا. ہائے ہائے ہائے. حسین جب علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے، مولا نے آ کے سوال آپ کیا. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو معلوم کلکتہ میں جاتا ہوں مدرسے پڑھنے، انڈیا کا ایک سٹی ہے کلکتہ. وہاں پر عاشورے کے دن ذوالجناح نکلتا ہے، شاہی امام بارگاہ واجد علی شاہ کا، وہیں سے نکل. اب میرے مدرسے وہیں ہوتی، ایام ازا میں نہیں جاتا، نارمل ڈیز میں جاتا. تو مجھے کہا کہ مولانا پہلی دفعہ جب گیا تھا کہ یہ امام بارگاہ سب سے پرانا ہے واجد علی شاہ کا جو اودھ کے آخری کنگ تھے، اور کہا کہ یہاں سے عاشورے کا جلوس نکلتا اور اس جلوس میں ذوالجناح بھی رہتا. کہتے ہیں کہ یہ جلوس جب چلتا چلتے نئے شہر میں جاتا کلکتہ کے، وہاں ہندو عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتے، اور جب ذوالجناح وہاں پہنچتا تو برتن کے اس میں دودھ لے کے وہاں پہ ڈالا جاتا. ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ بابا تم یہ کیوں کرتی ہو؟ تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے سنا کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو ہم اس علی اصغر کے نام پہ آج دودھ پلاتے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رونا. مولا میدان میں آئے. دوستو یہ وہ شہادت ہے، شہادت عظمیٰ. میں بار بار بول رہا، جب آنکھوں میں آنسو آئے نا تو علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا مانگ لو. تم اس جگہ سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. حسین میدان میں آئے، سوال آپ کیا کہ اگر تمہارے ذہن ناخیس میں تم سمجھتے ہو کہ میں گناہگار ہوں تو میرے بچے نے کیا کیا؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کو تھوڑا پانی پلا دو. اس کے بعد امام کا عجیب غربت، اتنا اکیلا ہو گیا تھا میرا مولا، اتنا غریب ہو گیا تھا حسین. حسین نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا تو لاؤ اپنے ہاتھ سے پلاؤ. میں علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھتا ہوں، جلتی ہوئی ریت پہ رکھتا ہوں، میرے علی اصغر کو پلا دو. تھوڑی دیر کے بعد باپ کا دل پھٹ گیا. علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. تو علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا کہ میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں. عمر صاحب نے کہا اکتا کلام الحسین. ہرملہ نے تیر جوڑا. دوستو ہرملہ وہ ظالم، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. آج رباب کے دل کو سکون ملے کہ بستان زہرا میں میرے بچے کا ماتم ہوا. ہرملہ وہ ظالم ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا تیر چلتا تھا، اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. دوستو ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے نشانہ لگایا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیر زمین پہ گر گیا.
عمر سعد نے کہا حرملہ کیا اس چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو میں نے کہا اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا. جب میں تیر کا نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے، ماں جو پکار کے کہتی ہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے. حرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آئے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اثناء راہ میں ایک شخص نے آگے حسین کو سلام کیا، سلام کر کے کہا کیا آپ حسین ہیں؟ عزیزو عاشورے کے دن میرا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. حسین نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں. عزیزو فاطمہ صغرا کا خط تھا، صغرا نے لکھا بابا سلام، اماں سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچاؤں کا سلام. آخر میں لکھا بابا میری طرف سے میرے علی اصغر کو پیار کرو. بیٹے کی میت ہاتھوں پر حسین تڑپ گئے، کہا علی اصغر. اسی طرح پرساد ہو. میں نے مجلس ختم کر دی. بیٹا بہن تمہیں پوچھ رہی ہے باپ کیا جواب دے؟ خیمے میں لائے، ماں کو بتایا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. دوستو جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، رباب نے اونٹ کی بلندی سے حسین کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا، علی اصغر کی میت کو دیکھا، تو رباب نے کہا کہ میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. آج کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. مدینہ جب پہنچی، مدینے کی زندگی یہ تھی کہ جب بھی دن نکلتا رباب صحن میں آ جاتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی میرے والی میں سائے میں کیسے بیٹھوں؟ ارے آپ کا لاشا دھوپ میں تھا. دوستو ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی. جب بارش ہوئی تو جناب زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا ماں سے کہو کہ اندر آ جائے. امام نے جا کے کہا کہ اماں آپ اندر آئیے بارش تیز ہے. رباب نے کہا میرے والی میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام نے حکم جاری کیا، کہا اماں اندر آ جاؤ. بس رباب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے اور مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے. بس ختم ہو گئی مجلس. بولنا تھا، بیوی خاموش ہوئی. امام نے کہا پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی. دوستو رباب شام سے گٹھری لے کر آئی تھی جو رباب کے پہلو میں تھی. جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. رباب سینے سے لگا کے کہتی تھی میرے بیٹا تیرا جھولا بھی جل گیا، تو بھی نہیں رہا. ارے ماں کس کے سہارے زندہ رہے؟ ارے اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا. اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے،
سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں 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 ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ارے جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مقدر جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مقدر اماں بدن رہ گیا کربل کی زمین پر اماں تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر کرتا تجھے کیسے لعینوں کے حوالے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں مجھے اپنی سینے سے لگا لے جیکٹ ہٹا دو مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں 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 اصغر بن تیرے مل کے بولو میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال میرے جا لوٹ کے آ جا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے اللہ میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے 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 میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے کہ میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے اللہ میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے 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 میں چین کہاں سے پاؤں بن تیرے
چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ زندہ سے مدینے آ کر بھی سجاد لہو روتے ہی رہے، ماں اصغر کی سورج کے تلے بیٹھی رہی کتنے دن گزرے، مختار نے ایک دن دی یہ خبر، یہ کہہ دو مادر اصغر سے کہ مارا گیا قاتل اصغر کا، اب دھوپ سے شہزادی اٹھیے۔ سجاد نے آ کر ماں سے کہا اے اماں اب بیٹھو نہ یہاں، اب ٹھنڈا پانی پی لو ماں، اب سائے میں آؤ اماں۔ ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی تپنو چھڑ جاواں گی، سجا تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی تپنو چھڑ جاواں گی، سجا تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے دپنو چھڑ جاواں گی، کہ سجاد ذرا انصاف تو کر، اے حکم نہ دے اصرار نہ کر، یہ سوچ کے ہے پھٹ ویندا جگر، میرا اجڑ گیا ہے وسدا گھر، نکلو آنگی ہن دھوپ وچ میں، نکلو آنگی ہن دھوپ وچ میں، وچ دھوپ دے مر جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، کہ مارا گیا قاتل اصغر کا، اصغر تو نہیں ملنے والا، وہ زخمی گلا جلتا جھولا ناسور ہے میرے سینے کا، تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے، تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے، میں سائے میں آ جاؤں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا ہے تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی، سجا سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے
امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا انعام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا یا عباس سلام غازی سلام غازی ماشاءاللہ وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ پنجتن کا بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی ماشاءاللہ وفا کا تو ہے ماشاءاللہ امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے باوفا امام غازی غازی باوفا ماشاءاللہ مل کے باوفا 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 حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے بہت کم وقت لوں گا، یہ 15-16 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. کچھ فرمائشیں بھی ہیں، بہت دور دور سے مومنین و مومنات میرے معصوم بچے یہاں پر آتے ہیں. ایک لاسٹ کلام الوداعی پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ، جو بھی ان لوگوں کے ہوں گے انشاءاللہ وہ پیش کروں. ہائے مدینے واپسی بی بی سرکار کی
شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنی اماں کی قبر پر. عجب یہ کلام مرحوم علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب نے ایک مصائب پڑھا تھا. جناب عابد بالگرامی صاحب سن رہے ہیں مجھ کو. عجب مصائب تھے یہ. ان کے اکثر مصائب دل پہ لگتے تھے علماء کے, تو میں کلام تخلیق کرتا تھا, اس پہ سوچتا تھا میرا مولا. عجب کلام ذرا دیکھے گا. ہائے کیسے چھٹ کے آئی وطن جب حسین و حسن کی بہن قبر زہرا پہ جس دم گئی لائی رو رو کے لپڑ سخن. بی بی زینب کہتی ہے کہ بھائی میرے حسین و حسن چھلنی تیروں سے دونوں قتل, چھلنی تیروں سے دونوں قتل. بی بی کہتی ہے ایک کا تیروں کی زد پر جنازہ, ایک کا تیروں کی زد پر جنازہ, ایک کا تیروں کے اوپر جنازہ. ہائے میرے حسین و حسن, 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 آئے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و حسن. کہ ایک کو روتی ہوئی میں گئی ہوں, ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں, ایک کو روتی ہوئی میں گئی ہوں, ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں, ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں. یہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا. ہائے حسین حسن, ہائے حسین حسن, ہائے حسین. یہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا, وہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا. ہائے میرے حسین و حسن. بس 3 شعر. میرے حسین و حسن, 2 شعر اور. میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن. اماں ایک میری آنکھوں کا تارا, اماں ایک میری آنکھوں کا تارا, ایک کلثوم کا ہے دلارا. اماں ایک میری آنکھوں کا تارا, ایک کلثوم کا ہے دلارا, ایک کلثوم کا ہے دلارا. ایک ہائے جگر پارا پارا, ایک غربت میں لاکھوں نے مارا. ہائے میرے حسین و حسن, 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 آئے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و پورا 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 نو چھوڑ رہا ہوں, بس 2 شعر, 2 شعر, وقت کی کمی. ہائے میرے حسین و حسن, جیو مت آئے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, ہائے میرے حسین و حسن, آئے میرے حسین و حسن. ہائے. پورا نوحہ چھوڑ رہا ہوں, یہ 2 بند سن لیجئے اور ماتم کیجئے گا. فائنل ماتم آپ کے ساتھ آج کا. کہ کہہ دو دنیا سے ریحان و سیور, وقت بدلا ہے منظر, وقت بدلا ہے منظر. کہ جن کے لاشوں پہ کل ظلم ڈھایا,
ان کا اٹھتا ہے گھر گھر جنازہ کہ قبر زہرا سے آواز آئی بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی بیٹی زہرا سے آواز آئی بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی بیٹی زینب تیرے دونوں بھائی رو کے کہتے ہیں اے اماں زہرا کیوں لحد پر نہیں کوئی سایہ ہائے میرے حسین و حسن یا حسین 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 ہر بیمار کے لیے خصوصاً وہ بیمار جو تنہائی میں کسی عادت کا اسیر ہے، وہ بیمار جو واقعی بیمار ہے، کسی بھی عادت کا اسیر ہے ذہنی و جسمانی طور پہ، خصوصاً میرے دوست مغیث کی بیٹی اس وقت ہاسپٹل میں، بہت چھوٹی ننھی سے پھول ہے وہ اس وقت، دعا کیجیے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں جتنے بچے جہاں بھی ہیں اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو ہماری آنکھوں کا نور ہمارے بچے ہیں میرے مولا، مولا حسین کا ہی کلیجہ تھا، حسین کے صدقے میں ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور، دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ الفاتحہ برائے شفاء مرضى و متوجہ زیارت۔ ہمارے سالار فراز علی کی والدہ بھی ابھی ہاسپٹل سے آئیں، دعا کیجئے اللہ تمام ماؤں کے ساتھ ان کو بھی صحت کاملہ دے، شفاء کاملہ عاجلہ دے، فراز نقوی کی والدہ کو، اور بہت نام ہے میرے پاس، سب کے لیے دعا کیجئے۔ یہ وقت ہے بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا فرش ازا ہے۔ الشفا برائے شفاء مرضى، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔